جس کی جڑ جہنم میں ہے ٹہنیاں زمین پر ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا کچھ ارادہ ہے؟ سبحان میرا اللہ. زبردستی پڑھنے کو ارادہ نہیں ہوتا. تھوڑے سننے والے چہرے بنائیں. ابھی آپ کے چہرے سن ہوئے ہیں. دو قسم کے لوگ مجھے سنتے ہیں، وہ جو سنتے ہیں اور ایک وہ سن کے جو سن ہو جاتے ہیں. پہلے ہی سردی نے سن کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ نے چہرے بھی ایسے بنا لی تو جشن آگے کیسے بڑھے گا. واہ آیت پڑھی ہے میں نے سورہ 3 کا ابتدائی حصہ ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین. یہ ابھی تک سپیچ موڈ میں نہیں آیا. ایک درود پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ ارادہ ہے آپ کا پڑھوں یا دعا کروں؟ میرا سفر ہی بہت زیادہ ہے. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دعا ہے جو آپ کے چھٹے امام سے منسوب ہے. خدا کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھیں، تھوڑی دیر مجھے توجہ دے دیں. میں اس ماحول کا عادی نہیں ہوں. ہمارے ہاں توجہ بڑی دی جاتی ہے اور میرے مزاج کے لوگ ہوتے تو بات کسی اور طرف ہوتی. جو جہاں بیٹھے آپ جو آگے بیٹھے دیکھ سے میری طرف رہے. دعائے شب عرفہ کے اندر جو چھٹے امام سے منسوب ہے ایک جملہ ہے جس شہنشاہ کا جس شہزادے کا ذکر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بات اسی کی طرف ہے. دعا کرتے ہیں آپ کیا؟ اسألوکا اللہ سے اسألوکا بے اسمک اللذی کتبا علی ورق الزیتون. ایسا پڑھ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، بعد میں ترجمہ کروا لیجئے گا اور دعا میں جا کے جملہ ڈھونڈ لیجئے گا. نہ ملے تو مجھے پکڑ لیجئے گا، مل گیا تو اسی وقت پھر داد دے دیجئے گا. سبحان اللہ. ابھی تو میرے خیال میں ٹھنڈ کی وجہ سے جم گئی ہے آپ کی داد. زندہ باد سلامت رہے. اور جو جعلی نہیں بولے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ جڑ جائیں گے. یہ وہ نعرہ ہے بلکہ یہ وہ عظیم سکہ ہے جو آخرت میں چلنے والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. مبشر صاحب وہ بڑا مصروف ہے. نعرہ آپ کا بالکل جمع ہوا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، محشر کے میدان میں اس نعرے کی بڑی ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو، کیونکہ ابھی تک جن کے لب سلے ہوئے ہیں انہیں منظر میں دکھا دوں پھر واپس آتا ہوں دعا کی طرف. ہے آپ کا ارادہ؟ کتابوں میں پڑھ لیجئے گا. محشر کے میدان میں علی کے کچھ ایسے حکمدار بھی آئیں گے جن کے پلے کچھ نہیں ہوگا، گناہ کوئی چھوڑا نہیں، نیکی کے قریب گئے نہیں. جاگتے رہیے گا، چہرے مسکراتے رہے، گلاب چہرے ہونے چاہیے آپ کے جب آئیں گے، کیونکہ حاکم تو میرا مولا علی ہے. اللہ کہے گا یا علی یہ جو ابھی آ رہے ہیں تو آج عادل بھی ہے اور منصف بھی تو ہے. فیصلہ کر کیا یہ اس قابل ہیں کہ جنت چلے جائیں؟ اگر علی کہہ دے ہاں وہ کہے گا کچھ نہیں. کتنی سردی لگی ہوئی ہے ان کو، ہے جو اس آہستہ پہ بولے ہیں، وہ کہے گا کچھ نہیں. لیکن چونکہ منصف ہے، عادل امام ہے، اللہ میرا مولا فرمائے گا یا اللہ تو سچا ہے. کہے گا کھڑے ہو جاؤ ایک طرف، میں حساب کتاب کر لوں پھر نپٹتا ہوں تم سے. آگے محشر کے میدان میں بدنام کرنے کے لیے جاگیے گا. وہ کھڑے ہو جائیں گے. جب علی حساب کتاب کر چکیں گے آگے فرمائیں گے میں جانے لگا ہوں، تو وہ کہیں گے یا علی ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم کہاں جائیں؟ اس وقت تمہارا مولا فرمائے گا وہی علی حق کے نعرے جو دنیا میں لگایا کرتے تھے. سبحان اللہ. علی حق علی حق علی حق کے نعرے بلند ہوں گے. اللہ کی آواز آئے گی یا علی انہیں جلدی جنت بھیج دے، ان کے نعرے میری جہنم بجھا رہے ہیں. زندہ باد. اب آپ جڑ گئے نا، جب نعرہ لگائیں تو اسی طرح لگائیں، ورنہ میں اسی روانی سے پڑھتا رہوں. کیا دعا ہے؟ اسألوک باسمک الذی کتب علی ورق الزیتون فخضعت النیران لتلک الورقۃ. میں سوال کرتا ہوں میرے اللہ تیرے اس اسم سے جو زیتون کے ورقے پر لکھا گیا ہے. جس کے میدے کو علم راز آتا ہے میرے ساتھ وہی بندہ بولے سفر میں نے بہت کیا ہوا اور بہت سفر میرا باقی ہے. باقی جو حیران ہو رہے ہیں انہیں بیدار کرنے کے لیے میرے
بھائی ذاکرین موجود ہیں, اپنی سر سے انہیں جگا دیں گے, لیکن جن کا مقدر جاگ رہا ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے. اے میرے اللہ, میں سوال کر رہا ہوں تیرے اس اسم سے جو زیتون کے ورقے پر لکھا گیا اور جس کے سامنے ساری جہنم دوزخیں جھک گئی ہیں. سبحان اللہ. تیرے اس اسم کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں, یہ کون سا ہے؟ زیتون کا ورقہ جس کے سامنے جہنم جھکی ہوئی ہے. ہم نے پوچھنا قرآن سے ہے, اور قرآن ان سے پوچھنا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پچھلے سال والا مجمع کہاں گیا شاہ جی آپ کا؟ آئے ہی نہیں سردی کی وجہ سے. اچھا چلو جو آ گئے ہو, کیونکہ کچھ تو چہرے نظر آ رہے ہیں پچھلے سال والے, باقی تو بالکل ہی آپ بھی آرام کر لیتے گھر میں. چلو جو آ گئے ہیں, کون سا ہے یہ اسم جو زیتون کے ورقے پر لکھا گیا؟ تبھی میں نے سورہ 3 کی آیتیں پڑھی, والتین والزیتون والطور سنین ھذا البلد الامین. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, بیس بڑھاؤ, تین کی قسم, زیتون کی قسم, جاگیے گا خدا کے لیے, طور پہاڑ کی قسم, اور امن والے شہر کی قسم. اب ہدایات بہت ساری ہیں, مجھے اسے مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. اگر قرآن مولوی سے پوچھو گے, اس سے جسے نہ اپنے آنے کی خبر ہے نہ جانے کا پتہ ہے, تو وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں. یہاں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے, یہاں اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے, یہاں اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی ہے, یہاں اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے. تو اگر مولوی کے ترجمے پہ چلو گے تو پھر وہ مشرک تو اللہ سے پوچھے گا کہ تو مجھے مشرک کہتا ہے کہ میں نے پیپل کا درخت پوچھا ہے, کہ میں نے درختوں کی پوجا کی ہے, تو بھی تو اللہ ہو کے جھاڑ درختوں کی قسمیں کھا رہا ہے. یا جو بیٹھے ہوئے خدا کے لیے ہے, تو بھی اللہ کے قسمیں کھا رہا ہے, درخت کی قسمیں کھا رہا ہے, انجیر کی قسمیں کھا رہا ہے. لیکن مولوی سے پوچھو گے, تو اگر مولا سے پوچھو گے تو پتہ لگے گا قرآن کیا کہتا ہے. شاہ جی میں جلدی سے انہیں بیدار کر دوں. حدیث رسول کی ہے, آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں تفسیر بیان کرنے سے پہلے, کہ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا نا, جنت کے دروازے تک سیڑھیاں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ سیڑھیاں ہوں گی. وہاں سے وہی ذاکرین آئیں گے جو آپ کو مولا کا ذکر سنائیں گے. انوکھا بندہ کوئی نہیں آنے والا, آپ کی نظریں میری طرف رہے. جنت کے دروازے تک کیا ہوں گی؟ جو نہیں بول رہے, آپ تک آواز نہیں پہنچی, کیا ہوں گی؟ سیڑھیاں ہوں گی, چڑھ کے جانا پڑیں گی. یا رسول اللہ کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ فرمائے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنی. یہ دیکھیں, یہ بیٹھے حافظ 6666 یعنی 6,7500, جتنی آیتیں ہیں اتنی سیڑھیاں ہیں جنت کے دروازے تک. یہ حدیث ہے رسول کی. چھٹے امام فرما رہے ہیں جب بندہ آئے گا آواز آئے گی, اقرا و ارفا, ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ, ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ. جو یا ممبر پہ بیٹھے, ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ. غالباً امام کی محفل میں کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے, جو قرآن کی لغت سے واقف نہیں تھے. ان کے چہرے زرد ہونے لگے, ہاتھ ملنے لگے, نگاہ امامت ان کے چہرے پر پڑی. امام نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ہلکنا یا ابن رسول اللہ, ہم تو ہلاک ہو گئے. جب اللہ کہے گا ایک آیت پڑھ ایک سیڑھی چڑھ, ہم کیا کریں گے؟ مسکرا کے چھٹے امام نے فرمایا من کان فی قلبہ حب علی ابن ابی طالب. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد, حق حیدر. حق بنتا تھا اسی نعرے کا. ناظم میں ممبر اور آپ کی بانڈنگ نہیں بن رہی. آپ کا اپنا نعرہ ہے, ان کا اپنا نعرہ ہے. یہ بانڈنگ بن جائے گی تو جشن اور خوبصورت ہو جائے گا. چھوڑ دوں یہ دیکھو ہاتھ میں نے بھی باندھ دیے ہیں. جیسے آپ بیٹھے رہے, موسم بڑا ٹھنڈا ہے, لیکن جس کے خمیر میں غدیر کی گرمی موجود ہے وہ دلوں کے دروازے کھول لے.
میں کسی سے نہیں کہتا شاہ جی، کسی بھی موسم میں نہیں کہتا کہ ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو، ہاتھ کھول کے بیٹھو. میرا صرف اتنا مطالبہ ہوتا ہے دل کے دروازے کھلے رکھنا، کیونکہ بات آپ کے دل میں اتر گئی تو ہاتھ آپ کے خود بخود کھل جائیں گے. سبحان اللہ. میرے صرف اتنا سا مطالبہ ہے. فرمایا جس کے دل میں علی ہوگا اسے قرآن پڑھا دیا جائے گا، اور جس کے دل میں سب آئے ہوں علی نہ آیا ہو. امام فرما رہے جب وہ آئے گا چاہے یہاں پکا حافظ ہو، اگر دل میں علی نہیں، امام فرما رہے قرآن حافظے سے اڑ جائے گا. سبحان اللہ. ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی قرآن ان سے پوچھو جن کے گھر قرآن آیا ہے. اللہ درختوں کی قسمیں نہیں کھا رہا، اور اللہ فانی شے کی قسم کھا ہی نہیں سکتا. زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں، توجہ ہے. جلدی بھائیوں کے حوالے ممبر کرتا ہوں، چہرے گلاب کر لو اور میں سلام کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جب معصوم سے پوچھا گیا کتب اہل بیت بھری ہے، یہ کیا قسمیں کھا رہا ہے؟ وہ اللہ ہو کے قسمیں کھا رہا ہے. سارا جہاں اس کی